ربنا ارحم لنا یا ربنا. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ ایک رقم ہے جسے ہم زکوٰۃ کے بد میں ادا کرتے ہیں، ایک رقم ہے کہ جسے ہم منت اور صدقے کے طور پر ادا کرتے ہیں، ایک رقم ہے جسے ہم عشر کی مد میں ادا کر سکتے ہیں، ایک رقم ہے جسے ہم نظر کی مد میں ادا کر لیتے ہیں، اور ایک رقم ہے جسے ہم عام طور پر ثواب کے لیے ادا کر لیتے ہیں. تو ان تمام رقوم کے احکام بھی الگ الگ ہے. زکوٰۃ ہر اس بندے کو نہیں دی جا سکتی جو خود صاحب نصاب ہو، یا وہ سادات کے جملے میں سے ہو، یا باپ اپنے بیٹے کو اپنا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنی شوہر کو، باپ اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو، انتہا تک، اور بیٹا اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا اور اپنے پردادا، اوپر تک، اسفل اور اعلیٰ تک نہیں دی جا سکتی. میاں اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر بھائی اپنی زکوٰۃ بھائی کو دے جو مستحق ہے لگ جائے گا. بہن اپنی زکوٰۃ بھائی کو دے اگر مستحق ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہوتا ہے. نذور جس میں نظر ہے، جسے ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں منت کہتے ہیں، تو منت بھی مالدار کو نہیں کھلایا جا سکتا، وہ سادات کو نہیں کھلایا جا سکتا، اور وہ جس کی منت ہے وہ خود نہیں کھا سکتا. بقیہ کسی اور بندے کو، وہ مستحق بندے کو دیا جا سکتا. لیکن حکم ہے عام صدقات کا. قربانی کا حکم واجب، لیکن ان کی گوشت کی تقسیم جو ہے وہ عام صدقہ ہے. صدقہ سے میرا مراد زکوٰۃ نہیں یا منت نہیں، عام خیرات ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ گوشت بنائیں تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان 3 حصوں میں ہم اپنے گوشت جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی دے دیتے ہیں، فقراء اور مساکین کو بھی دے دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی دیتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں. میرے عزیز و اقارب میں مالدار لوگ بھی ہیں، میرے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ مالدار ہیں، جن کو استطاعت نہیں ہے، لیکن قربانی کے گوشت کو کھلائی جا سکتی ہے. اسی لیے کہ یہ واجب نہیں، بلکہ قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت کو آپ کی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جانور کی، اور اس کی خون کی ضرورت نہیں، بلکہ ینالہ التقوی، اللہ تمہاری تقوی چاہتا ہے. یہ کیسے تقوی؟ فلہذا جب آپ نے اس پہ چھڑا پھیرا اور ان کی گوشت بنا لی، اب آپ نے اپنی طرف سے قربانی کی ہے، لہٰذا یہ گوشت آپ اپنی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنی بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، سادات کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو ان کی چمڑے کا بھی حکم یہی ہے. ہاں ایک حکم ہے کہ آپ قصائی کو یہ چمڑا اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ ان کے گلے میں جو رسہ ہے جس سے آپ نے وہ جانور کو مارا، گھنٹی جو ڈالی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان کو ہمارے ہاں اصطلاح ہے کہ اس کو سجائے جاتے ہیں، پھول وغیرہ بوٹے وغیرہ لگاتے ہیں، یہ بھی آپ بطور اجرت قصائی کو نہیں دے سکتے. یہ سب آپ کا مالک یہ تو کسی کو سکتا، لیکن اجرت کے طور پر آپ قصائی کو یہ نہیں دے سکتے. آپ نے قصائی کو کہا بھئی یہ ذبح کر لو، چمڑا بھی 1200 کا ہے اور قربانی اتنے میں ہے، آپ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اتنے پیسوں میں، یہ 1200 قسمت میں لے لو اور بقیہ کی میں پیسے دوں، تو یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھو زکوٰۃ کی مال کو مسجد میں استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن قربانی کی کھاد کا مصرف مسجد میں بھی ہے. مالدار مدرسہ بھی ہے، وہ طالب علم بھی ہے جو لینڈ لارڈ ہو وہ بھی مستحق ہے. مولوی صاحب اگر تنخواہ لینے والے ہیں وہ بھی مستحق ہے ان کا. اور تو اور چھوڑے اپنے عزیز و اقارب جو آپ کے ساتھ قربانی کرتے وقت ہیلپ کرتے ہیں بطور اجرت نہیں، ویسے تحفے کے
دے سکتے ہو. فلہذا وہ مدرسہ جس میں سے بچوں سے فیس لی جاتی ہے تو انہیں بھی قربانی کی کھال ان کو بھی مصرف کی جا سکتی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے چونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس لیے ہم وہ کھال کسی اچھے اور کسی فقیر یا مسکین کو دے دیں تاکہ ان کا بہترین مصرف ہو جائے. لیکن اگر کسی نے وہ کھال کسی مالدار کو بھی دی